داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، سب لوگ پریشان تھے، ٹینشن تھی، مہنگائی، پریشانی، قحط۔ ایک غلام نا گھر سے تھیلا لے کے آیا، کسی کا غلام تھا، ملازم تھا کسی کا، اور بڑا اچھلتا کودتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا سامان خریدا اور واپس جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح اچھلے کودے تو اچھا نہیں لگتا، تو لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے سارے لوگ پریشان ہیں، قحط ہے، حالات خراب ہے، تجھے کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، جس کے گھر میں میں ملازمت کرتا ہوں، اس نے ذرا گندم ٹائم پہ اسٹاک کر لی تھی، اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے بھڑولوں پر توکل تھا نا، یقین تھا، اگر اتنا بھی تجھے اپنے رب کے بھرے ہوئے خزانوں پہ ہو جائے نا، تو یہ تیرا ڈپریشن ہے، تیری جو ٹینشن ہے، جو تیرے مسئلے، میں منع نہیں کرتا۔ ویسے ملک سے باہر جا رہا تھا تو امبیسی سے میں باہر نکل رہا تھا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو تو ویزا ہو گیا ہے تو مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائے، تو میں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر کا ویزا لگوانے والا وظیفہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوتا تو میں آپ کو، وظیفوں کی کافی کتابیں پڑھی ہیں پر یہ والا وظیفہ کسی، ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کسی بھی مشکل میں کامیابی کے لیے یا کسی بھی مسئلے، اب یہ خاص وظیفہ باہر جانے والا یہ مجھے آتا ہوتا تو سارے بچوں کو اکٹھا ہی بتا دیتا، کیونکہ سارے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مرزا غالب کا ایک دوست تھا، ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو مرزا صاحب چاہتے تھے جائے نا، تو کہنے لگا نہیں میرا یہاں کام نہیں چلتا، میں نے لکھنؤ میں جانا ہے دلی سے ہجرت کر کے۔ تو مرزا صاحب اسے کہنے لگے اچھا لکھنؤ کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے کہا لکھنؤ میں کوئی اور خدا ہے؟ کہنے لگے تو نے کہا ہے نا یہاں کام نہیں چلتا وہاں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا شاید معاذ اللہ تیرے ذہن میں کوئی ایسا، اگر خدا ایک ہی ہے تو پھر یہاں بھی محنت کر، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور کامل کرے۔ تو ساتویں بات آج جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یار کسی طرح میں مست ہو جاؤں نا تو میری جان چھوٹے۔ تو بندہ مومن کو جو چیز مست کر دیتی ہے وہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، پورا مست ہو جائے حضور کی محبت میں۔ رات کو درود پڑھے، سیرت پڑھے، جو حضور کے فضائل سنائے نا بندہ اس کی بات ذرا غور سے سنے، جو نبی پاک علیہ السلام کی بات کرے نا اس کی بات ذرا محبت سے سنے، حضور کے فضائل، کمالات، درود و سلام، اور مدینے جائیں تو بھول کے جائیں سارا زمانہ، چھوڑ کے جائیں ساری دنیا کے معاملات، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں تو بس دل اور روح کے ساتھ جائیں۔ اور وہ مجھے نا ایک دوست ہے ہمارے، یہ کام کرتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی کا، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں آج کل ٹکٹ کتنے کی ہے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جاتے آپ کبھی کبھار ہیں سال میں ایک آدھ دفعہ؟ پوچھتے ہر روز ہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں مدینے کی بات ہوتی رہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاول نہیں، ایک تے رون نہ جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا میں سرکار کے قدموں میں۔ خوب حضور کا پیار، خوب یہ ذائقہ پیدا کرنا ہے محبت رسول کا۔ یہ ہم ہر روز نعتیں کیوں سنتے ہیں، ہر روز نعتیں کیوں پڑھتے ہیں، نعت پہ جھومتے کیوں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں عشق رسول پوری طرح سینے میں اتر جائے، تو اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ 10ویں بات، اور یہ لب لباب ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اور لین دین میں صفائی کا مسئلہ، اس میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں، جو آپ کے ذمے آپ کے حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر سر انجام دیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری زندگی کا منشور یہ ہے کہ کسی سے حق مانگنا نہیں، حق دینا ہے۔
دوسرے سے نہیں مطالبہ کرنا کہ تو بھی حق ادا کر، آپ حق ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور باریک کر کے خیال رکھیں۔ قیامت کے دن رب کریم اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق ضائع کیا ہوا وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں ذرا تھوڑے سے نا خیال کریں، باریکی والا معاملہ رکھیں، اس میں اور لین دین میں ہمیشہ صفائی رکھیں، اپنے آپ کو محدود۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب تک کسی سے مطالبہ نہ کریں لوگ قرض واپس نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مطالبہ کیا تو 2 گھنٹے میں پیسے مل گئے، جب تک یاد نہیں کرایا تو پیسے اندر رکھ کے بھی واپس نہیں کر رہے۔ اتنے لین دین کے کمزور ہو گئے ہم۔ ایک معاملہ ہے عبادات کا، ایک ہے اخلاقیات کا، اور ایک معاملہ ہے معاملات کا۔ معاملات میں لین دین میں صفائی ہمیشہ قائم رکھیں۔ میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں بڑے ہی صاف ستھرے، 10 روپے والا معاملہ بھی ہے تو اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ نے فلاں کام کے لیے فلاں چیز دی تھی، یہ اس میں سے بچ گئے، یہ کلیئر کریں۔ اور کچھ ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں، یاد نہیں، خیال نہیں، تو یہ ٹھیک نہیں چیزیں۔ آپ کو تھوڑی سی رقم پر بڑا جواب دینا پڑ جائے گا قیامت کے دن، تھوڑے سے معاملات پر زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بادل چھا جاتے تھے نا، کپڑے کی دکان کرتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے، تو سیلز مین اور بچے پوچھتے کہ حضور کیوں بند کر دی؟ تو آپ فرماتے کہ اب گاہکوں کو کپڑا نظر نہیں آئے گا صحیح کر کے، چونکہ اندھیرا چھا گیا، بادل آ گئے ہیں، تو ایسا نہ وہ غلطی میں ہمیں زیادہ پیسے دے جائیں۔ اس زمانے میں یہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے تھے جو مال دکھانا ہے وہی دینا۔ تو معاملات میں صفائی رکھیں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں، خود اس بات کا احساس کریں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اور جو خانقاہی لوگ ہیں ان کے لیے تو بالخصوص اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں۔ تو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر واپس لوٹتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، کرامت کا تاج دیا ہے، خیر امت بنایا، ہمیں اسفل سافلین کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی قدر کو پہچاننا ہے۔ اس سٹیج پہ شعر پڑھ رہا تھا تو بار بار فاطمہ فاطمہ، چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، تھوڑا خیال، تھوڑا احترام۔ تو عقائد کے معاملے میں کبھی کمزور، اور دوسری میرے اپنے ہر سنگی کو میرے نصیحت ہے، میری اس خانقاہ سے وابستہ ہر شخص کے لیے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اسے یاد رکھنا۔ عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور دینی معاملات میں بحث کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے رسول کائنات کی غلامی کرنی۔ ہر معاملے میں بحث، ہر معاملے میں بحث، میلاد آیا تو بحث، معراج آیا تو بحث، لنگر آیا تو بحث، چھوڑ دو بحثیں کرنا۔ کب تک بحث کریں گے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی۔ کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، اور اللہ گالیا گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تو ایسا ہور ڈٹھا۔ ہمارے نظریات اس معاملے میں دھلے ہوئے ہیں، لہذا بحث کرنی۔ میں نہ بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-4 سیٹیں چھوڑ کے سامنے ایک صاحب نہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو بیچ میں سواریاں بھی کھڑی تھی، میرے اندر کا مناظر بھی بڑا پریشان تھا کہ گنجائش بڑھے نا، تو میں اٹھ کے جاؤں، لیکن رش ہوتا ہے نا بسوں میں کئی دفعہ تو آپ جا نہیں سکتے۔ تو وہ بندہ جو تھا نا، وہ دیسی بندے جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں، میں تو ایڈا، مینوں نہیں پتا جی میں نہیں ایڈا پڑھیا ہوں، بار بار اسے دلیلیں دیتا جا رہا تھا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ سواریاں بیچ میں سے اتریں، تو میں جا کے نا تھوڑا سا پنجابی چاکی دے سنگ پھساواں، پھنس جاتے تھے نا سنگ بعض اوقات، تو وہ حسن اتفاق ایسا کہ سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو وہ قائل کر رہا تھا نا، اس کا سٹاپ آ گیا، اسے نیچے اترنا تھا، تو وہ نیچے اتر رہا تھا، تو اس نے وہ اپنا پرنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا، کہتے مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھان تے؟ انہیں کہ جدوں دے بیٹھے سمجھا رہا، کہندا یا رسول اللہ تیرے چاہن والیاں دی خیر ہوگی۔ آپ یقین کریں، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا تیرے سارے مناظرے ختم، تیری ساری دلیلیں ختم، تو اسے کیا سمجھا سکتا تھا جو جاتی دفعہ بھی یا رسول اللہ کی دہائی دے گیا ہے نا،
इसका घर चाहे कच्चा हो पर अकीदा बड़ा पक्का है। तो कभी भी अकीदे कच्चे रखने, तो मेरे अजीज फजूल बहसें बिल्कुल नहीं करनी, किसी शख्स से किसी किस्म की कोई बहस नहीं करें, अपने अकायद पर मजबूत रहें। ताज़ा दम पंजाबी च आखीदा जेड़े पिंड जाना नहीं ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ नहीं ਉਹਦਾ राह पूछे। ऐसे ही बिला वजह तफ्तीशें करते फिरना, इधर उधर जाते फिरना और चक्कर में पड़ना, इसकी जरूरत है। तीसरी मेरी आपसे गुजारिश है, मुहासबा नफ्स की आदत बनाएं, अपना हिसाब रोज करें और जबरदस्त करके करें। अपने आप को रोज कटहरे में खड़ा करें, अपने अंदर जो कबाहतें हैं उनका पता करें और तफसील के साथ। वो एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अपनी डायरी बनाओ और रोज लिखो कि आज मुझसे कहाँ कहाँ कमजोरियां हुई हैं और कहाँ कहाँ मैंने खैर किया। रखो अपने ताकि, लेकिन अपना मुहासबा रोज करें। ये खानकाई लोगों का कमाल होता है कि वो जमा तफरीक करके रात को सोते हैं। चौथी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, आज की रात के मिजाज खैर खाई का पैदा करें। आपको आज ये पैगाम दे के भेज रहा हूँ, किसी का भला करने की कोशिश करें, किसी को अच्छा सबक देने की कोशिश करें, किसी शख्स के काम आने की कोशिश करें। आपके फ़ोन से, आपके साथ जाने से, आपके मोहब्बत करने से कोई बंदा किसी मुश्किल से अगर निकल सकता है, अगर आपके दो जुमले बोल देने से कोई शख्स बड़े बड़े बोझ से बच सकता है, तो कोशिश करें कोई आपकी वजह से ठंडी नींद सो जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीनुन नसीहा, दीन सारा खैर खाई का नाम। किसी का भला करें, किसी का नफा करें। वो 500 या 700 या जितने भी बच्चे मुख्तलिफ औकात में इदारे में मौजूद रहे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बिखरे ख्यालात के मालिक थे, टूटते ख्यालात के मालिक थे, उनकी सोचों में जवार भाटा था। अल्लाह ने फजल किया, उन्हें कोई इदारे में छोड़ गया। उनके चंद सवालों के जवाब उन्हें मिले और उन्होंने तालीम शुरू कर दी। तो उनमें से एक बच्चा मुझसे कहने लगा कि पीर साहब अब तो बड़ा इंशराह सदर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि उसे कभी ना भूलना जो तेरा बाजू पकड़ के तुझे ये गेट क्रॉस करा गया था, उसने तेरे साथ खैर खाई की थी। उस मोहसिन को कभी भूलना, खैर खाई का जज्बा अपनी तबीयत में पैदा करें। नफ़ा लेने का नहीं, नफ़ा देने का मिजाज बनाएं। कोशिश करें किसी के लिए आप फ़ायदा मंद साबित हो, आपका वजूद नफ़ा बख्श हो। पांचवी गुजारिश आपकी खिदमत में ये करनी है कि ज़ाती सोचों की बजाय मिल्ली सोचें पैदा करें, कौमी सोचें पैदा करें। ज़ात के बुत को तोड़ के बाहर आए। मैं उन दोस्तों को ज़्यादा पसंद नहीं करता, आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा, जो कहते हैं ना अकेले में पीर साहब से मिलना है और हमारे यहाँ महफिल में नहीं आते, जुम्मे के खुतबे में तो नहीं आते, लेकिन वो कहते हैं मुझे पीर साहब से अकेले में मिलना है। तो मिल लें आप अकेले में, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो अनवार व तजल्लियात महफिल के दौरान सबको मुश्तरका तौर पर खुदा की रहमत से मिलती हैं, क्योंकि एक बाकायदा महफिल होती है, तिलावत है, नात है, बात है, दुआ है। जो जुम्मे की अदायगी में बरकत है, वो तन्हा तन्हा मिलने में वो सुरूर नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपने जाती सोचे बना लिया, मेरे साथ जाती ताल्लुक बढ़ा। आप जाती ताल्लुक छोड़े, आप दीनी ताल्लुक बनाए, रूहानी ताल्लुक बनाए, तरबियत का ताल्लुक बनाए, ईमान का रिश्ता बनाए। सोचे कौमी सतह की हो, मिल्ली सतह की। हमारी जाती सोचें हैं। एक है मसलन, मैं आपको कहता हूं, मैंने बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास बैत होने आए, मैंने उनसे कहा फलान जगह पर बैत हो जाए, आपका ज़ौक़ कुछ इस तरह का है। हर आदमी को मैं मुतमईन नहीं कर सकता, लेकिन ना कुछ को फर्क पड़ता है एलोपैथिक से और कुछ को होम्योपैथिक से और कुछ को उस देसी दवाई से फर्क पड़ता है जिसको हकीम कहता है खानी भी गाय के दूध के साथ है, यानी लभदा फिर भावें सारी दिहाड़ी गां दा दूध, लेकिन वो हकीम साहब का नुस्खा है, अब वो तो भाई उनकी मर्जी के मुताबिक ही। इसलिए किसी को फर्क पड़ता है कादरिया तरीके से, किसी को नक्शबंदिया से, किसी को चिश्तिया से, तो रास्ते सारे एक ही हैं, चाहिए शिफा ही सबको। करने का काम ये है कि आप कौमी सोचे पैदा करें। कौमी, लाहौर में दो बुजुर्ग होते थे, ख्वाजा बिलावल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह वक्त ने ना कुछ नजराना दिया हजरत मियां मीर को, वो आपने कबूल कर लिया। फिर हजरत ख्वाजा बिलावल से मुलाकात हुई तो उनको कुछ नजराना दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो बादशाह कहने लगा वो हजरत मियां मीर ने तो कबूल कर लिया है,
تو اب آج کل کا درویش میری طرح کا ہوتا تو کہتا جی وہ دنیا دار ہے، میں تو اللہ کا کامل بندہ ہوں، وہ تو مال بناتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ اس طرف شروع ہو جاتے۔ تو خواجہ بلاول فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا آدمی ہوں، خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سے طلباء کو لے کے چلتے ہیں، ان کی خانقاہ پہ تو ہمیشہ درویشوں کا رش رہتا ہے، ان کے تو خرچے بڑھے، انہوں نے قبول کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دین کے کسی کام لگائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے نذرانہ قبول کر لیا تھا، خواجہ بلاول نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میرا ابھی تھوڑا بہت کہیں دنیا داری سے پیار ہے، اس کے دل کو اللہ نے بالکل اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لوگوں کی سوچیں ذاتی نہیں تھی، قومی تھی، ملی تھی، عالمی تھی۔ مسلمان عالمی بات کرتا ہے، عالمی، قومی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے کو صرف مضبوط کریں گے، صرف مدینے کو مضبوط کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا انقلاب لے کے آؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے پیدل چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ملی سوچیں پیدا کرنی ہے، ہم نے ذاتی سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ قومی کام کریں، ملی کام کریں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بڑا ٹینشن کا کام ہے مدرسہ بنانا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے زبردست خطیب ہیں، لیکن کسی اچھی سوسائٹی میں رہائش رکھتے ہیں، تقریر کر کے آئے، آرام سے رات کو سوئے، صبح 3-4 بجے تک ان کا موبائل نہیں کھلتا۔ لیکن میں اگر صبح 3 بجے بھی کہیں سے آتا ہوں تو 9 بجے ادارے پہنچتا ہوں۔ یہ سر درد ہے، اور طلباء سے گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہے۔ آپ کے پاس 700 بچہ ہے تو 700 مسئلہ بھی ہے، 1200 بچہ ہے تو 1200 مسئلہ بھی۔ تو اگر ہم نے ملی کام کرنے ہیں تو پھر ہمیں رجال کار تیار۔ تو آپ سے میری اپیل ہے چھوٹی بات کبھی نہیں کرنی۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو نے بڑی بات کرنی ہے، تو نے دائروں میں بند نہیں ہونا۔ چھٹی گزارش میری آج کی اس محفل میں آپ سے یہ ہے، اللہ کی ذات پر کامل ترین بھروسہ کریں۔ آپ کے حصے کا رزق کہیں جا نہیں سکتا، جو آپ کے گھر آنا ہے اسے کوئی دوسرا لے جا نہیں سکتا، جہاں رب نے آپ کو کھڑا کرنا ہے وہاں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا۔ توکل مضبوط کر لیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ آج آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ ڈاکٹر پر کتنا ہے، مالدار پر کتنا ہے، اور رب پر کتنا۔ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں معاملات سارے بہتر ہو جائیں۔ اپنا توکل مضبوط کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ کی ذات پر آپ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچلا رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک، جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ خشیت دل میں بیٹھ گئی، ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو۔ اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی۔ پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے،
یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں، اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا، وہ خود حاضر ہوئے مجھے پاک کر دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کر دے، پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں، قبا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک. پھر روئے کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا. پھر لوگ پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھجوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے. یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے. وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا. یہ چیز حضور نے پیدا کر دی. آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں، کس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ، اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے، اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا. یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا. اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں ہم بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کے حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں. سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کہاں صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی. مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون. ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے. تو اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کیے ہیں، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ.
ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی، کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا ہو، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ جائے، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے۔ فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دیں۔ میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی۔ گناہ ان کو تنگ کرتا، تڑپاتا، کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا، کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی۔ لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے، بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے، گواہیاں دیتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے، یہ تو رواج ہو گیا ہے، اب یہ بات جرم رہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا حضور بچہ پیدا ہو گیا، کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ وہ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی، حضور مہربانی کر دیں مجھے پاک کر دیں۔ یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے، اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو۔ اسے بھی سزا دی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا اعزاز کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے، وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کیا کروں میں، کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں، اور تھک گئے ہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے او خو تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں، ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے۔ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے، عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول، جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں، تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس جنگ میں مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی، تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی نقاب کیا ہوا ہے، وہ اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی رکھ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا، اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی، اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک۔ تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا بڑا تو دیانت دار ہے، تو نام ہی بتا دے۔ کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی، اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے، ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی لینی، مجھے اللہ کے حضور۔ دیکھیے نا، ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے
تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بات بھی بڑی خیر کی ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا اور پھر اس کا مالک تلاش کیا اور پھر گھر جا کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا، کرنا تھا، تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں۔ کوئی نہیں لوگ ہوتے کلیئر، آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی، وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے۔ اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا، پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم ہو۔ جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، فلہم اجر غیر ممنون، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے، تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا، ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ تھمایا، کہا صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا آپ کا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا ہوں، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائیں۔ میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں۔ خدا را آپ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے. لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار. جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار. اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے. 20 لوگوں کو لے کے لوگ لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ آ گئے، مجھے قدر ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا. میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے، لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے، لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے. لیکن ایک رب ہے. میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تابا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے. تم نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. میرے بھائیوں، اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کریں، اپنے باطن پر نگاہ کریں. ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے. اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ، اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو. یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا. شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے اور وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں. میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کریں. چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا. کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں، کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے. ان کی کشف المحجوب سے لے کر آج سے 100 سوا 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. مجھے انشراح صدر حاصل ہے، انشراح صدر. میں نے کبھی وجد میں وہ جملہ کہا تھا، ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے، اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں. حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان بحثوں میں بالکل نہیں پڑنا. جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا. چور اسے کہنا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے مرشد کے بچے، ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں. یہ میرے مرشد کی اولاد ہے. جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے گا. پھر رسول اللہ کی اولاد کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. خبردار، جس نے کہا سید ہے اور صحیح العقیدہ سید ہے، بس اس کے سامنے نظر جھکا دینا.
اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. حضرت عمر نے امام حسن سے کہا تھا میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ میرے ذاتی نہیں ہیں, یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں. لہذا اولاد رسول کا احترام کبھی کم نہ کرنا, اور خبردار اس بحث میں کبھی نہ الجھنا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں, وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے. فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں, کمرے ہوادار ہوں, اور کچن جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو, سین اچھا ہو, اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو, امن ہو, سکون ہو. نہیں, حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے. تو یا رسول اللہ بتائیے, سیاستہ میں حدیث ہے, کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو, اچھا سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کو رکھا جائے, پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے, اسے پورا پیار دیا جائے, اسے پوری محبت دی جائے, یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو. اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے. فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو, اس کو تکلیف دی جاتی ہو, وہ کرب میں ہو, وہ تکلیف میں ہو, وہ اذیت میں ہو. رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا. یہ ایک اللہ کی قدرت ہے, اس کی حکمت ہے. چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے. میں نے جو شروع میں آیت پڑھی, اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیما فآویٰ, محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا, پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی, پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا, پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا. یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی, تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیا. یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے. ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے, دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا. جو چکھ لیتا ہے, جو پانی میں اتر جاتا ہے, وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے. جن لوگوں نے یہ دور گزارا ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا تھا, حضور نے یہ دیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے, اس کی آزمائش سے, اس کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ تھے. اس لیے حضور نے گن گن کے یتیموں کے حقوق بیان کی. میں نے اپنی زندگی میں یہ نظام دیکھا ہے. پہلے 2 ہفتے لوگوں کی نظروں میں بڑا پیار, اگلے 2 ہفتے اس میں تھوڑی سی کمی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنا کہ چلو کوئی تعلیمیں حاصل کرنا ضروری تو نہیں نا, چلو یہاں پڑھنا ضروری تو نہیں نا, چلے بندے کو خرچے بھی تو کم. پھر آہستہ آہستہ, چونکہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرانی ہوتی ہے, اس میں کمزوری آنا, پھر لوگوں کے لب و لہجے کا تبدیل ہونا, پھر بعض اوقات کسی شخص کا آ کے کوئی بات پوچھنا تو اس کے سوالوں میں چبھن, اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو, کب واپس آتے ہو, اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو. ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اس میں جو درد ہوتا ہے وہ. اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے, اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے. یہ کمزوریاں, یہ انداز, اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے. ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے, والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے, وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے ہیں, اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے, کسی کو نظر نہ آئے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے, کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ.
آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں، اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ. آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی. آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے، تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت، میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے. آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب، لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے، اس نے پھول بننا ہے، اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا. پھر یہ لوگوں کو، ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا، پیچھے ہٹتے دیکھا. لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے، یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے، یہ شفقت کرنے نہیں آئے، یہ تو خیرات دینے آئے. سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے، فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے؟ میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، سین کی بھی گر گئی ہیں. اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے. اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. قربان جائیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا. ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا. یہ نہیں فرمایا. قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی. حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یہاں. اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے بڑے جملے کہہ دی. میں تو پسند نہیں کرتا؟ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں. فرماتے بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئے، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، منجی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے.
حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی۔ اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری، 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہوا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا، اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر
पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। 7 चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक ओ यार, जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए, वो बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो हाजी साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया, न करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मिल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल न खाना, हलाक हो जाओगे। न खाना इनका माल, ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा ना खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत ना लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम, बेकसूर औरत पर बोहतान ना लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को, और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला, और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा तवीज करा के लाती। बेकसूर औरत पर बोहतान, एक तो बात है उसे मारना, और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बोहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करें। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई बीबी जन्नत में, हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले आ गई, कौन है तू? तो वो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाजा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेंगे,
یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موطا میں شہید ہو گئے. وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو. اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے. ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا. حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے. نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے. حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا. فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگی. یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے. یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا. آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور تمام اہل محفل، آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ موضوع ایسا ہے جس پر انسان جتنا بھی بولے کم ہے، جتنا بھی لکھے کم ہے، جتنا بھی سوچے کم ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کا شکر. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سورہ ابراہیم 7. یعنی اللہ پاک نے شکر کے بدلے میں اور زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. شکر کیا ہے میرے دوستوں؟ پہلے یہ سمجھو کہ شکر ہے کیا.
शुक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया और हो गया। नहीं, शुक्र की 3 किस्में हैं। पहला, दिल का शुक्र, यानी दिल में यह यकीन हो कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे वो सेहत हो, माल हो, औलाद हो, घर हो, रोटी हो, यह सब अल्लाह ने दिया है। मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, सब कुछ उसी का अता किया हुआ है। दूसरा, जबान का शुक्र, यानी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, लोगों को बताया जाए कि अल्लाह ने मुझ पर फलां नेमत की है। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना भी शुक्र है। नबी करीम ने फरमाया, नेमत का जिक्र करना शुक्र है। तीसरा, आमाल का शुक्र, यानी जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन्हें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो उन आंखों से हराम न देखा जाए। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो उस जबान से झूठ न बोला जाए, गाली न दी जाए, किसी की गईबत न की जाए। अगर अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो उन हाथों से किसी का हक न मारा जाए। यह है असली शुक्र। हम पर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं मेरे भाइयों, जरा सोचो। सुबह जब आंख खुलती है तो क्या हम शुक्र करते हैं? अल्लाह ने रात को सुलाया फिर सुबह जगाया, ये एक नेमत है। सांस चल रही है, ये नेमत है। दिल धड़क रहा है, ये नेमत है। आंखें देख रही हैं, ये नेमत है। कान सुन रहे हैं, ये नेमत है। पांव चल रहे हैं, ये नेमत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। सूरह नहल 18। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन ही नहीं सकते। और हम हैं कि एक तकलीफ आई नहीं कि फौरन शिकायत शुरू हो जाती है, फौरन रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे भाई, तुम्हें 1000 नेमतें मिली हुई हैं और एक मुसीबत आई तो उस एक मुसीबत पर रोते हो। उन 1000 नेमतों पर शुक्र करो पहले।